یہاں تک پہنچنے کا سفر بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ ہر قدم پہ ایک نئی ٹھوکر لگی اور ہر سانس پہ ایک نیا درد سا۔ لوگوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک گیا تو نصیب کے پیچھے دوڑ لگانی شروع کر دی۔ نادانیوں کی آڑ میں نہ جانے خود کو کتنی دفعہ توڑ ڈالا۔ سکون کی تلاش میں بہت دور تلک گیا، مگر سب کچھ پا کر بھی کہیں سکون نہ ملا۔ سب کچھ جھولی میں بھر کر بھی سب خالی لگتا تھا، ایسے جیسے ریت کو ہاتھ میں تھام کر بھی ہتھیلی خالی رہتی ہے۔ بالکل ویسے ہی جو دل کو چاہیے تھا وہ پا کر بھی روح بے سکون تھی۔ جب تک میری امیدیں لوگوں سے وابستہ رہیں تب تک میں اذیت میں رہا، مگر جب میں نے انہی امیدوں کو اللہ سے وابستہ کر لیا تو پھر اس نے مجھے نا امید نہیں رہنے دیا۔ اس نے پھر مجھے وہاں سے عطا کیا جہاں سے مجھے عطا کے ذریعے نظر نہیں آتے تھے۔ پھر اس نے مجھ تک اپنی مدد وہاں سے بھیجی جہاں سے میں ہمت ہار کر واپس لوٹ آیا تھا۔ اور جب میں نے اللہ کو پا لیا تب مجھے سمجھ آئی کہ زندگی تو بہت آسان تھی۔ پھر میں نے اللہ کو کھوجنا شروع کیا، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اسے ڈھونڈنے کے لیے مجھے اس کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑا، نہ مجھے اسے پکارنا پڑا۔ میں نے بس اپنے ارد گرد نظر دوڑائی اور ہر جگہ بس وہی دکھائی دیا۔ اس کے لیے تو مجھے کوئی جتن نہیں کرنا پڑا، بس میں نے جستجو کی اس کی اور وہ مجھے میرے روبرو مل گیا۔ اور جب میں نے اللہ کو پا لیا تب مجھے سمجھ آئی کہ زندگی تو بہت آسان تھی، مشکل تو بس میں نے اسے بنا رکھا تھا۔ ان کو منانے کی چاہ میں جو اللہ سے بھی راضی نہیں ہوتے، تب مجھ پہ میری بے سکونی کی تمام وجوہات کے راز کھول دیے گئے، اور پھر میں نے بھاگنا چھوڑ دیا، لوگوں کے پیچھے بھی اور نصیب کے پیچھے بھی۔ اب مجھے وہ باتیں نہیں ستاتی جو پہلے ستایا کرتی تھی۔ اب میں نے اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا سیکھ لیا ہے۔ تم ایک چیز کے چھن جانے پر ساری امیدیں چھوڑ بیٹھے ہو، یہ سوچے بنا ہی کہ اس کی جگہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے۔ توکل رکھو اور اس بات کی فکر مت کرو کہ جو مانگ رہے ہو وہ ملے گا کیسے، بلکہ اس بات کا یقین رکھو کہ جو مانگ رہے ہو وہ اللہ ضرور دے گا۔ طریقے اور ذریعے اس پر چھوڑ دو، پھر دیکھنا ہر لمحہ قبولیت کا منظر بن جائے گا۔ صبر کرنا کبھی بھی کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا، مگر جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں وہ اس کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں۔ زندگی میں کچھ بھی حاصل کرنا مشکل یا پھر ناممکن نہیں ہے۔ قبولیت کے لیے تو بس ایک مخلص دل اور تڑپتی ہوئی دعا ہی کافی ہے، اور جب دعائیں اپنے رنگ دکھاتی ہیں تو کوئی بھی منظر پھر بے رنگ نہیں رہتا۔ اللہ آغاز سے پہلے اختتام کا منصوبہ بناتا ہے، جیسے اس نے کائنات کو بنانے سے پہلے ہی اسے ختم کر دینے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ تو پھر تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ تم سے بے خبر ہے، یا وہ تمہاری کہانی کو یوں ہی آدھا ادھورا چھوڑ دے گا؟ تم آج جہاں ہو وہ بھی اس کی منصوبہ سازی کا حصہ ہے، اور اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے بس آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ یہ تو وہ معاملات ہیں جو تمہارے سامنے ہیں، ابھی تمہیں ان معاملات کو تو پتہ ہی نہیں جو اس نے تمہیں بتائے بغیر ہی سنبھال رکھے ہیں۔ اللہ ہمیشہ مختلف ذریعوں سے تمہاری مدد کرتا ہے، اور ان ذریعوں کو اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جان سکتا۔ بس جب تم صبر کر لیتے ہو تب وہ تمہاری غیب سے یوں مدد کرتا ہے کہ تم خود بھی سمجھ نہیں پاتے، اور حالات دیکھتے ہی دیکھتے بدل جاتے ہیں۔ وہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تم نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ وہ تمہاری دعاؤں کے جواب یوں دے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔
وہ تو کن کہتا ہے اور موسم پلک جھپکتے ہی بدل جاتے ہیں۔ بس یوں ہی وہ کن کہے گا اور یہ غم کا موسم بھی بدل جائے گا۔ وہ تمہیں اس لیے توڑتا ہے تاکہ تم اس سے جڑ جاؤ، اور جب تم اس سے جڑ جاتے ہو تو پھر کوئی تمہیں توڑ نہیں سکتا۔ تمہاری ایک دعا تمہیں کہاں سے کہاں لے جا سکتی ہے۔ اگر تمہیں اس بات کا ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے تو تم اپنی کوئی بھی سانس دعا سے خالی نہ جانے دو۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، بس دعاؤں کی قبولیت کا وقت مختلف ہوتا ہے۔ تو تمہیں صبر کرنا ہے اس وقت کے آنے تک، اور یقین رکھنا ہے کہ جو بھی آئے گا تمہارے حق میں بہتر بن کر آئے گا۔ اور یاد رکھنا، اس انتظار کا پھل کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا، اور تمہیں کبھی بھی ان فیصلوں پر پچھتانا نہیں پڑے گا جنہیں تم نے اللہ کے حوالے کر دیا۔ تمہاری آہیں، تمہاری سسکیاں کبھی خالی نہیں جائیں گی۔ یہ حالات مشکل ہیں مگر اللہ کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم اکیلے نہیں ہو، وہ تمہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ انسان کا اللہ سے سب سے قریب ترین تعلق دعا کا ہے، اور جو رہتا ہی دل میں ہے۔ اس سے اس دل کا پردہ کیسا؟ تو پھر اس سے مانگو، جو بھی چاہیے اس کے لیے اس سے مناؤ۔ اگر وہ تمہیں اس مقام پر لے آیا ہے جہاں تم بے بسی سے جھولی پھیلائے اس کے روبرو کھڑے ہو، تو یقین رکھو کہ اس نے اس جھولی کو تمہاری چاہت سے بھرنے کا ارادہ باندھ رکھا ہے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی، اور جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں اس کو تمہاری دعاؤں کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک واپس نہیں لا سکتی۔ تم سوچتے ہو سارے راستے بند ہو گئے ہیں، مگر تم یہ نہیں جانتے کہ تمہاری دعائیں نیا راستہ بنا سکتی ہیں۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو نصیب سے ہارنے نہیں دے گا، اور یقین رکھو معجزے صبر کرنے والوں کے لیے ہے۔ تو پھر یہ فکر چھوڑ دو کہ کون تمہارے ساتھ ہے اور کون نہیں، کیونکہ کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور اللہ صرف نیت اور طرف دیکھتا ہے۔ تمہاری دعائیں تمہیں ان چیزوں تک لے جا سکتی ہیں جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں، کیونکہ نصیب پر اللہ کے سوا اور کسی کا اختیار نہیں۔ اور جب تم اللہ پہ اپنے معاملات چھوڑ دیتے ہو تب وہ یہ اختیار تمہیں دے دیتا ہے، اور پھر تمہاری دعائیں معجزے لاتی ہیں اور سب مکمل کر دیتی ہیں۔